وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے عام زندگی میں روز دو چار ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، تو بہت ساری بار ہم جو غلط نتیجوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور غلط کبھی کبھار جو نتیجوں پر پہنچنے کے بعد غلط فیصلے لے لیتے ہیں، اور وہ ہے ایک انسان کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا آزمایا جانا۔ آزمائشوں کے تعلق سے ہمارے پاس جو ہے بڑی افراط و تفریط، غلط فہمی کی جو امت مسلمہ شکار ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آزمائش آنی ہی نہیں چاہیے اگر ایک انسان سچا مومن ہے تو، اور ایک وہ طبقہ ہے جو افراط و تفریط کا شکار ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ آزمائش جتنی آتی وہ ہمارے ہی کرنے کا نتیجہ ہے، مطلب ہم نے کچھ کیا اس لیے آزمائش آئی، لہٰذا اگر کوئی آزمائش میں ہو تو اس کی مدد بھی نہیں کرتے، کہتے تیرے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ بہت ساری بار آزمائش کے معاملے میں، مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے معاملے میں، پریشانی اور مشکلوں میں پڑ جانے کے معاملے میں امت مسلمہ چونکہ اس کا صحیح عقیدہ نہیں جانتی کہ کیا کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، نتیجتاً وہ ایسے فیصلے لے لیتے ہیں، یا ایسے اعمال کر لیتے ہیں، یا ایسی حرکات اور سکنات کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ خود بھی بعد میں اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے کہ آزمائش کیوں آتی ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آزماتا اللہ کیوں ہے مومن بندے کو، وہ بات ہم سمجھیں۔ یہ بات ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ آزمائش اور عذاب میں فرق کو ہم سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ کرتا ہے جن بندوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور عذاب ان بندوں پر لاتا ہے جن کو وہ احکامات جاری کرتا ہے، لیکن ان احکامات کو چاہے پچھلے دور کا لے تو انبیاءوں کو بھیجتا ہے، انبیاء احکامات دیتے ہیں، وہ انبیاءوں کو جھٹلاتے ہیں، احکامات کو جھٹلاتے ہیں، حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام کام میں اتنے کثرت سے ملوث ہو جاتے ہیں کہ سارا سماج یا سماج کی اکثریت جو گناہ میں ملوث ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو عبرت دینے، سزا دینے، دنیا اور آخرت میں انہیں مزہ چکھانے عذاب دے دیتا ہے۔ مثال قوم لوط، حرام کاری میں وہ نہیں رکی، اللہ نے عذاب دیا۔ مثال جو ہے فرعون اور اس کے لشکر، وہ ایمان نہیں لایا، اللہ نے غرق کیا۔ تو بہرحال کئی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں ایمان لانے والوں کی آزمائش کی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے، حرام کام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، انبیاءوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، کتابوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، انبیاءوں کو قتل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو عذاب دیا، سزا دی دنیا کے اندر، اور وہ دنیا میں بھی سزا کے مستحق تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے آزمائش، اس بات کو سمجھنا، اور یہ بات ہم جان لیں۔ جب اکثر ہوتا ہے آزمائش ایک مومن پر آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایمان لانے کی وجہ سے آزمائش نہیں، بلکہ وہ سوچتے کہ ہم نے ایمان شاید نہیں لایا، یا نہ لاتے تو شاید اس آزمائش سے ہم بچ جاتے، مطلب کہ میں مسلمان ہوں نا اس لیے تکلیف آ رہی ہے، کاش کہ میں ایسا نہ ہوتا، مطلب، یا پھر وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے، دوسرے لوگ، ارے شاید اس کے ایمان میں کمزوری اس لیے آزمایا جا رہا ہے، شاید اس کے ایمان میں کمزوری اس لیے جو اس کے ساتھ فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہے، جبکہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ آزمائش اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق، اتنا گہرا تعلق کہ ایک ہوتا ہے تو دوسرا فوراً آ جاتا ہے، انبیاء کی زندگی واقعات۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ بہت ساری بار جب تکلیفیں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو بہت سارے لوگ ڈپریس ہو جا رہے ہیں، غلط فیصلے لے رہے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک فیصلے لے رہے ہیں کہ لوگ اپنی جان لے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہمارے لیے برداشت کے باہر ہے۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا خطاب ابھی انسانیت سے یا غیر مسلموں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب سب سے نہیں ہے، مطلب سارے انسانوں سے نہیں ہے، غیر مسلم مسلمانوں سے۔ تو مسلمان ایسے ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ میں مر جاتا ہوں، سمجھ رہا، مطلب آزمائش آئی تو اس کے اندر صبر کرنا چھوڑ کر قدم یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید فلاں فلاں، یا دوسرا آدمی کہہ رہا ہے تمہارے ایمان میں کمزوری دکھ رہی ہے اس لیے کہ تم پہ تکلیف آ رہی، دیکھو میں تو کتنا اچھا ہے، میں تو پہلے ہی بولا تھا آپ کو ایمانداری مت رکھو بزنس میں اس لیے کہ مشکل ہوتی، دیکھو میں تو کتنا خوش ہوں آج ایماندار نہیں رہ کے اور آپ نے ایمانداری اختیار کی، اور اس پہ کوئی آزمائش آ گئی چونکہ اس نے ایمانداری کی بات کی، اور پھر جو ہے وہ انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سب سے پہلے جو ہم جان لیں، اس بات کو ہم لوگ گرا باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیں۔ آئیے اس کی مثالیں میں جو دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو مبتلا کر دیتا ہے، ابتلا، ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو امتحان سے گزرنا پڑے گا، اگر امتحان سے گزر کے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے تو وہ کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ ایک نوجوان، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہے، بغیر ایگزامینیشن کے اس اسٹوڈنٹ کو آپ کامیاب کیسے کہیں گے بتائیے؟ امتحان سے گزرتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ جب امتحان، آزمائش، تکلیفوں سے گزرتا ہے، جب اس کے لیے نتیجہ آتا ہے، اچھا یاد رکھیں، اور جو اس سے گزرتا نہیں ہے اس کے لیے کوئی نتیجہ بھی نہیں ہوتا ہے۔
تو تکلیف سے گزرنا، آزمائش سے گزرنا، یاد رکھیے ہر کامیابی، ہر فتح کے دروازے کو کھولتی ہے۔ انسان کی پیدائش آپ دیکھ لیجئے کتنی تکلیف والی ہے، اس کی پیدائش تکلیف اس کی ماں کے لیے ہے نا، اس کی پرورش کی تکلیف، جس کے نتیجے میں والدین پھر بدلا پاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی فتح، یاد رکھیے آزمائش کے بغیر نہیں۔ جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کے لیے کڑی آزمائش، جان و مال تو داؤ پہ لگا تھا، اب جس بستی میں وہ آ کر رہے تھے وہ بستی بھی داؤ پر لگی ہے نا۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مکہ میں تکلیف ہوئی، اپنی بستی، گھر بار، مال و دولت چھوڑ کر آئے۔ اب مدینے میں آنے کے بعد پھر ایک خطرہ کہ وہ جنگ کریں گے، اگر جنگ ہار جاتے تو مدینہ ہاتھ سے چلا جائے ہے نا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آزمائش، تو آزمائش یاد رکھیے کسی بھی کامیابی اور فتح کے دروازے کو اگر کھولنا ہے تو آزمائش اس کی پہلی سٹیپ ہے۔ بغیر آزمائش کے یاد رکھیے کوئی فتح، کوئی کامیابی نہ کسی کو نصیب ہوئی ہے نہ نصیب ہوں گی، یاد رکھیے مستقبل میں۔ اور اگر آپ اور میں آزمائے جاتے تو یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں، ہم پہلے نہیں ہیں جو آزمائے گئے اور نہ ہی ہم آخری جو آزمائے جائیں گے۔ ہم سے پہلے لوگ آزمائے گئے، ہم آزمائے جائیں گے، اور ہمارے بعد آنے والے ایمان والے سارے کے سارے آزمائے جائیں گے۔ یاد رکھیں بہت ساری بار مسلمانوں کو کافروں کا آزمائش میں مبتلا نہ ہونا بڑا پریشان کر دیتا۔ ارے ہم ایمان لائے اور غربت کی زندگی گزارے، اور وہ دیکھو وہ تو مال میں بڑھتا جا رہا ہے، دولت میں بڑھتا جا رہا ہے، اولاد میں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے حدیث میں آتا ہے خیر خانہ ہے نا۔ اس لیے کہ یہاں ان کو بہت سارے لمیٹیشنز ہیں، یہ مت کھاؤ، یہ مت کرو، یہ مت کماؤ، ایسا مت کرو، ایسا بہت سارے لمیٹیشن، حرام حلال کی تمیز ہے کافروں کے لیے۔ تو کافر کے لیے جو ہے دنیا یہ جنت کے مانند ہے، اور مومنوں کے لیے یاد رکھیے خیر خانہ ہے قسم۔ مومنوں کی آزادی جنت کے اندر ہے، یاد رکھیے۔ تو بہت سی بار کافروں کی کامیابی ہمیں پریشان کر دیتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اسے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ دوسری بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کو مصیبت دے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کو مصیبت دے دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے۔ اس مصیبت میں وہ آدمی صبر کرتا ہے، مصیبت میں وہ صبر کرتا ہے جیسا صبر کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بدلے میں خیر عطا فرماتا ہے، یصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کس کو؟ جس کو خیر دینا چاہتا ہے۔ آزمائش کسی کرتا ہے؟ جس کو پسند کرتا ہے۔ اب اگر کوئی مومن بندہ آزمایا جا رہا ہے ایمان کی وجہ سے اور وہ یہ ڈیسیجن لے کہ میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، اس کا مطلب اس نے آزمائش کو سمجھا نہیں، جس کے نتیجے میں اسے کیا لگ رہا ہے کہ مصیبتیں میرے برداشت کے باہر ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے کو مصیبت دیتا ہے تو اتنی ہی مصیبت دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ایک انسان جب دوسرے انسان کو آزماتا ہے تو اتنا ہی آزماتا ہے جو اس کی برداشت کے لمٹ ہے۔ اسکول اور کالج میں سلیبس بنایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بنایا جاتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لمٹس ہے۔ امتحان جو ہوتے ہیں اس لحاظ سے لیے جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کی صلاحیت اور ان کی حدود اور ان کے لمٹس ہے نا۔ تو دنیا کے اندر آزمائشیں انسان جب انسان کو دیتا ہے تو حدود میں ہوتی ہے، لمٹس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو سب سے حکیم ذات ہے وہ بھی جب مسلمانوں اور مومنوں کو آزماتا ہے اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے برداشت کے یا برداشت کی طاقت سے زیادہ یا اس کی قوت اور صلاحیت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس کی جتنی وسعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، اللہ کی آزمائش اتنی آئیں گی، ایکسس میں نہیں آئیں گی۔ جب دنیا میں انسان کو نہیں آزماتا اس کے لمٹ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ اور جب آزماتا ہے اور مومن بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔